كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا. انبیاء آتے رہے، لوگوں کو اللہ کی توحید، اللہ کی شریعت سناتے رہے اور اس کی طرف بلاتے رہے. اس سلسلے میں سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو وہ علم لے کے آئے اس علم کو آگے پہنچانا یہ امت پر فرض کر دیا گیا، اور صرف فرض کی حد تک نہیں بلکہ اس قدر تاکید کی گئی کہ انبیاء علیہ السلام وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو اپنی وراثت، اپنا ترکہ مال کی صورت میں نہیں چھوڑتے، جائیداد کی صورت میں نہیں چھوڑتے، سونے چاندی کی صورت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کا ترکہ، ان کی وراثت وہ علم ہوتا ہے جو اللہ ان کو دیتا ہے. اور ان کے وارث عام لوگ نہیں ہو سکتے، امت کے سب لوگ نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے انبیاء کے وارث کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو یہ وراثت یہ علماء کو ملی ہے. علماء کون ہیں؟ علماء سے مراد وہ لوگ جو اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث اس کو پڑھنے والے، اور صرف پڑھنے والے نہیں، اس کا علم، اس کی فقاہت، اس کی سمجھ رکھنے والے کو عالم نہیں کہتے، بلکہ عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث کا علم بھی رکھتا ہو، اس کی سمجھ بھی رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر مکمل طریقے کے ساتھ عمل بھی کرتا ہو، اس کو عالم کہتے ہیں. جس کے پاس صرف قرآن کا علم ہے، اس کی سمجھ ہے لیکن علم نہیں ہے، اس کو جاہل کہا جائے گا، وہ عالم نہیں ہے. اس کے علاوہ دنیا کے جو علوم ہیں اس کو بھی علم نہیں کہا،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کے لوگ دنیا کے ظاہری علم، ظاہری چیزوں کا علم ان کے پاس بہت زیادہ ہے، ان کے پاس منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، ان کے پاس سائنس کی ہے، علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور کئی علوم کے اندر یہ مہارت رکھتے ہیں، لیکن فرمایا یہ علم نہیں ہے۔ آخرت کا علم جو ہے، جو آپ کو آخرت کی پہچان دیتا ہے، دنیا میں بھی رہنے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ سمجھاتا ہے، وہ علم کون سا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کئی چیزیں سکھائی ہیں اور کئی چیزیں بتلائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو واقعات ہوں گے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی، رونما ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم جو ہے، قرآن و حدیث کا علم جو ہے، اس کو اٹھا لے گا، دنیا سے ختم کر دے گا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں کے اندر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ لوگ دنیا میں وہ سب سے بہترین مومن وہ ہوگا جس کو صرف اتنا پتہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید کی آیات ایک بھی نہیں رہے گی، آیات میں سے ایک آیت بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گی، کوئی حدیث باقی نہیں رہے گی۔ دنیا میں کوئی شخص ہوگا وہ کہے گا صرف لا الہ الا اللہ، اس سے کہا جائے گا بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، میں نے تو لوگوں سے یہ سنا ہے وہ کہا کرتے تھے کبھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، ہر انسان جاہل ہوگا، علم کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر وہ بڑی ساری باتیں اپنے پاس سے ملا کے لوگوں کی تربیت، لوگوں کی رہنمائی کر کے لوگوں میں حقیقت میں وہ جہالت پھیلا رہا ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ لایاما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی جو بڑی بڑی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں ان میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے چند دن پہلے ایسے دن آئیں گے، ایسا وقت آئے گا، یہ نشانیاں رونما ہوں گی، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جہالت کو عام کر دے گا۔ جہالت سے مراد ٹیکنالوجی سے جہالت نہیں ہے، سائنس کے علوم سے جہالت نہیں، بلکہ یہ علم تو لوگوں کے پاس کثرت سے ہوگا، سائنس میں وہ دنیا سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ مسلمان بھی کافروں سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کو فنون کہا جاتا ہے، وہ فنون میں بہت آگے ہوں گے، لیکن جہالت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے وہ قرآن و سنت کے علم سے جہالت ہے، اس سے ناواقفیت ہے، اس پر عمل نہ ہونا ہے۔ آپ نے بولا جہالت عام ہو جائے گی، علم اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، دنیا سے علم اٹھ جائے گا، اور فرمایا وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ، حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ آج کل یہ ساری نشانیاں بتدریج آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، قتل عام ہے، علم کے نام پر کئی فتنہ گر اٹھے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں لوگوں کے اندر دلوں میں شک پیدا کر کے لوگوں کی احادیث اور وہ مسائل اور وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ ان میں شک اور تشکیک پیدا کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں علم کا نام لے کر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات جو ذکر فرمائی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وہ کیسے اٹھایا جائے گا، اس کی بھی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم اٹھانا ہے، احادیث کے اندر یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو علم اٹھا لیا جائے گا یہ ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم کھینچ لے، نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ علم کو علماء کو فوت کرنے کے ساتھ قبض کر لے۔ علم لوگوں کے سینوں سے ختم نہیں ہوگا، لوگ علم کو بھولیں گے نہیں، نسیان کا شکار نہیں ہوں گے، لیکن علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عالم ہوں گے، جو حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ فوت کر دے گا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا مفتی بنا لیں گے، فسئلوا، پھر ان سے لوگ سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، وہ علم کے بغیر لوگوں کو فتوے دیتے پھریں گے، فاضلوا وضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں علم بڑی تیزی سے اٹھ رہا ہے، علم کے ذرائع بڑے ہیں، کتب اگر آپ احادیث کی کتابیں دیکھ لیں، شروحات دیکھ لیں، قرآن مجید کی تفاسیر دیکھ لیں، تراجم دیکھ لیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بڑھ کر کہیں گنا زیادہ ہے۔ علم کا ذریعہ آپ کے پاس علم لکھا ہوا، اس کی تشریحات اتنی زیادہ اس دور کے اندر ہے کہ اگر آپ علم کو لکھا ہوا دیکھیں، اس کی تشریحات، اس کی تعبیرات کو دیکھیں، تو یہ تو پہلے زمانوں سے بڑھ کر اب زیادہ آسان ہے، لوگوں کی دسترس میں ہے، لوگوں کے سامنے ہے، ہر حدیث لوگوں کے سامنے بالکل ان کے سامنے موجود ہے، ہاتھ میں ہے، جہاں پر مرضی چاہے اس کو دیکھ لیں، جس موضوع پر چاہے ساری کی ساری احادیث آپ کے سامنے ہوگی، اس کے ترجمے ہوں گے، اس کی تفسیر ہوگی، اس کی تشریح ہوگی، ہر چیز آپ کے سامنے۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھ لیجئے، اس سے پہلے قرون اولیٰ کا دور دیکھ لیجئے، خود صحابہ کرام کا دور دیکھ لیجئے، ایک صحابی کو اگر ایک حدیث یاد ہوتی، دوسرے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، ایک حدیث اگر کوئی سن لیتا تھا کہ اس موضوع کے متعلق ایک حدیث فلاں بندے کو شام کے اندر یاد ہے، وہ مدینے سے پیدل سفر چل کے کر کے جاتا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنا دور دراز ملکوں کا سفر طے کر کے جایا کرتا۔ آج تو علم ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہر طرح کا علم ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے، مطلب اللہ تعالیٰ علماء کو یہاں سے اٹھا لے گا، علماء فوت ہو جائیں گے، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، مسجد کا امام، مفتی بنا لیں گے، وہ اپنی عقل کے ساتھ، اپنی رائے کے ساتھ جو سمجھ آئے اس کے مطابق لوگوں کو فتوے دیتے چلے جائیں گے، دین کے اندر شک پیدا کرتے چلے جائیں گے، لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کریں گے، مسئلے کا حل نہیں بتائیں گے، یہ لوگوں کو گمراہ بھی کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ علماء دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ ہیں صحابہ کرام کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اگر علماء نہیں رہیں گے تو زمین کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا آپ دیکھتے نہیں
کہ ہم زمین کو آہستہ آہستہ اس کی اطراف کناروں سے تنگ کرتے آتے ہیں. زمین آہستہ آہستہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جاتی ہے زمین کی کشادگی کم ہوتی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین اپنی وسعت کے ساتھ کم ہو رہی ہے, اس کا زمینی حصہ رقبہ کم ہو رہا ہے, نہیں, بلکہ اس کی شرح میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرابھا, لوگوں یہ زمین کی خرابی جو ہے, زمین کا کم ہونا, جو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم زمین کو آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں, اس کے کناروں کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہے ہیں, اس سے مراد رقبے کے لحاظ سے سمیٹنا نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد کیا ہے, خرابھا بموت فقہائہا وعلمائہا واہل الخیر منہا, اس کی خرابی, زمین کی تنگی جو ہے وہ اللہ کا دین, اس کا علم رکھنے والے لوگوں کی موت ہے, علماء کی موت ہے, اہل خیر جو ہے ان کی موت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمین کی وسعت کو کم کر رہے ہیں. زمین کے اندر علماء ہوں گے, علم رکھنے والے ہوں گے تو زمین آباد رہے گی, لوگ آباد رہیں گے, لوگوں کے اندر تربیت, شعور اللہ تعالیٰ ان کو علماء کے ذریعے پہنچائے گا, اور اگر علم فوت ہو جائے گا تو لوگ اس شعور سے جو آسمانوں سے آیا ہے, اس ہدایت سے, اس رہنمائی سے, اس تربیت سے محروم رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت تو اس قدر بیان فرمائی ہے, فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها, اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے, خوش خرم رکھے کہ جو میری حدیث سنتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے, پھر یاد کر کے بیٹھتا نہیں بلکہ وہ لوگوں میں پھیلاتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں, حدیث سننا, اس کو یاد کرنا, لوگوں کو پھیلانا اور اس پر عمل کرنا. یہ چار چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ بندہ عالم ہے. اگر اس میں سے ایک بھی نہیں ہے اس کو آپ عالم نہیں کہیں. حدیث یاد تو ہے, اس کو پھیلاتا بھی ہے, لوگوں کو سناتا بھی ہے, لیکن خود عمل نہیں کرتا, یہ شخص حقیقی طور پر عالم نہیں ہے. اس لیے متبع سنت کی موت کا صدمہ ہمارے اسلاف کے اندر بہت زیادہ تھا. اگر کوئی عالم فوت ہو جاتا تو لوگ اور سلف عوام الناس یہ سمجھتے کہ ہمیں شاید اپنے پیاروں, اپنے والدین کی موت کا اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا ایک عالم کی موت کا صدمہ. آپ کو میں اقوال سناتا ہوں. ابو ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہ بات پہنچتی ہے, کسی عالم کی موت کی خبر پہنچتی ہے, تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا میرے جسم کا عضو مجھ سے جدا ہو گیا. کہتا مجھے اپنے پیارے, اپنے عزیز و اقارب, اپنے بچوں کی موت کا اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کی موت کی خبر مجھے ملتی. یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہمارے کئی علماء جو حقیقی طور پر علماء ہیں, اور افسوس میرے محترم بھائیوں یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر عوام الناس عوامی خطیبوں کی تو پہچان رکھتے ہیں کہ فلاں تقریر بڑی اچھی کرتا ہے, فلاں جو ہے اس کی نصیحت بڑی اچھی ہے, لیکن وہ حقیقی علم رکھنے والے مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے گمنام شیوخ الحدیث جو حقیقی طور پر اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں, وہ قرآن و سنت کا علم بھی رکھتے ہیں, اس کو یاد بھی کیا ہوا ہے, لوگوں کو سناتے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہے, حقیقی طور پر قرآن و سنت کی عملی تصویر بھی ہے. وہ علماء آپ کو مدارس کے اندر ملیں گے جو اپنے دن رات ایک کر کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں. دنیا کا لالچ نہیں ہے, بالکل مٹے ہوئے وہ لوگ ہیں. ان دنوں کے اندر ایک مہینے کے اندر 15 کے قریب ہمارے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے گئے. جامعہ سلفیہ کے ہمارے بڑے ہی عزیز استاد حضرت مولانا یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ, ہزاروں لوگوں کے شاگرد, ان کے نور علم کی روشنی جو انہوں نے لوگوں کو پڑھایا, اپنے شاگردوں کو پڑھایا, پاکستان کے طول و عرض کے اندر ان کے شاگرد ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ ان کی قدر کو کیا پہچانے,
جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دین کا علم رکھنے والا، دین کا طالب علم، درویش جو ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر مخلوق دعا کرتی رہتی ہے مسلسل، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلیاں سمندر کی تہ کے اندر بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور فرمایا فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے بلندی مرتبہ کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو عالم جو ہوتا ہے وہ مسلسل جب سے وہ دین کے راستے پر آتا ہے فوت ہونے تک مسلسل دین کا علم حاصل کرنے میں تبرع رکھتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ جہالت کی طرف نہ جائیں، لوگوں کی تربیت کی ہر وقت فکر کرتا رہتا ہے۔ تو ہمارے بڑے بڑے علماء، ادھر یونس بٹ صاحب، اسی طرح جامعہ محمدیہ کے شیخ الحدیث عبد الحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء ادھر لاہور کے اندر مولانا ثناء اللہ خان صاحب، آپ میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہوں گے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے علماء علم کو اٹھانا ہے، بڑے بڑے علماء جو ہوں گے جن کو لوگوں کی فکر ہوگی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح صحابہ کرام ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ لوگوں کی تربیت کر جائیں، لوگوں کو گمراہیوں سے بچا جائیں، فتنوں سے بچا جائیں، دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر جو شک ہے اس کو ختم کر کے صحیح قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی تربیت کر جائیں۔ آج علماء یہ کردار ادا کر رہے ہیں اور قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو راسخ فی العلم تھے، جو راسخ فی العقیدہ تھے، ان علماء کو فوت کر رہا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے جب علماء فوت ہوتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بڑا عالم تھا، یہ بڑا زبردست شیخ الحدیث تھا، ان کی زندگی کے اندر ہم ان کی قدر نہیں پہچانتے، ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، ان کو اپنے گھر نہیں بلاتے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ تو مولوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی دوستی تو مولوی کے ساتھ ہے، ہم اس کو بلاتے نہیں ہیں، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے سلف کے اندر یہ تھا، ایک کہتے ہیں، ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو سیکھا ہوں کہ دنیا میں اگر کسی کی قدر ہے تو وہ علم والا بندہ ہے جو راسخ فی العلم ہے، راسخ فی العقیدہ ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر علماء کو بلاتا، کھانا رکھنا، ویسے دعوت کر لینی، علم کے لیے خود چلے جانا، یا میرے پاس، کیونکہ وہ بھی عالم تھے، کہتے میرے پاس جب کوئی عالم آتا، کوئی درویش آتا، کوئی عالم آتا تو میں اپنے بچوں کو پاس بٹھا لیتا تاکہ میرے بچے اس کی باتیں سیکھیں، اور مجھے یہ بات سب سے زیادہ پسند ہوتی تھی کہ میں اپنے بچے کے اندر اس کی آداب دیکھوں کہ وہ کیسے نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کی باتوں کے اندر تذکر، خشوع، خضوع کتنا ہے، وہ اللہ کا نام آنے پر جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو کس قدر وہ ڈونے والا ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی تربیت ایسی ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مشہور اموی خلیفہ ہیں، اور اتنے زبردست خلیفہ ہیں کہ جن کو خلافت راشدہ میں مانا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ میں سے ایک عمر بن عبد العزیز بھی ہیں۔ یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ مکمل طور پر بھر دیا تھا۔ حالت یہ تھی کوئی صدقہ لے کر آتا تھا، قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس قدر عدل و انصاف تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں اگر کر سکو تو عالم بن جاؤ، اگر کر سکو تو عالم بن جاؤ، اگر نہیں بن سکتے نا عالم تو پھر علماء کی قدر کرنے والے بن جاؤ، علماء جو ہیں ان کی قدر کرنے والے بن جاؤ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والے بن جاؤ، کیونکہ وہ جو نیک کام کریں گے ان کی نیکی کا صلہ تمہیں ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب سنایا کرتے ہیں، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، غریب گھرانہ تھا، مولانا ایک بندہ تھا مولوی چراغ اس کو کہتے تھے، خود مستری تھا، عالم علم نہیں تھا، علماء سے بڑی محبت کرتا تھا۔
تو اس نے دیکھا کہ یہ عبد المنان بچہ ہے، چھوٹا بچہ، دن دہاڑیاں کرتا ہے، تو چلو میں اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس کے والدین سے کہا کہ آپ یہ بچہ مجھے دے دیں، اس کا خرچہ میرے ذمہ۔ بچہ لیا، جامعہ محمدیہ میں ان کو ڈال دیا، وہ پڑھتے رہے، خرچہ خود دیتے رہے۔ پاکستان میں جو سب سے بڑے علماء ہیں ان میں سے حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہے۔ اب وہ جتنا بھی علم انہوں نے پڑھایا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں۔ شاید ہی کوئی بندہ ہو اس وقت جو شیخ الحدیث ہے ان کا شاگرد نہ ہو، اکثر لوگ ان کے شاگرد ہیں۔ اب جتنا بھی ان کا کام ہے علمی، مرنے کے بعد قیامت تک مسلسل جتنے ان کے شاگرد ہیں، آگے ان کے شاگرد ہیں، قیامت تک جتنے بھی ان کے شاگرد آگے چلتے جائیں گے، ہر ایک کا جو ثواب واپس آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ آج ہم اپنے اولادوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اور بھائیو یہ دنیا تو بالکل عارضی زندگی ہے، سمجھا لو جتنا اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اس پر خوش ہوئے بیٹھے ہو تو یہ تو خسارے کا سودا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی دنیا بہتری کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دین کا علم صرف سکھاؤ، دنیا کے علم نہ سکھاؤ، نہیں، وہ علم بھی سکھاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں تو پھر اپنے بچوں کو دین کا علم بھی سکھاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ دین کا علم ہوگا تو وہ آپ کے فوت ہونے پر حقیقی طور پر ہو سکتا ہے آپ کا جنازہ خود پڑھائے، اور جتنی دلی طور پر وہ آپ کے لیے دعا کرے گا نا، کوئی بندہ اتنی دل سے دعا نہیں کر سکے گا۔ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کس طرح اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کرنی، اور اگر اس کو انجینئر بنایا ہوا ہوگا، ڈاکٹر ہی صرف بنایا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، بزنس مین صرف بنایا ہوا ہوگا، تو کیسے دعا کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، علماء کی قدر پہچانو۔ آج حالات تھوڑے سے سخت ہوئے تو ہمیں علماء کے فوت ہونے کے بعد ان کی قدر کا پتہ چلتا ہے، زندگی میں نہیں۔ زندگی میں حالات ہم مثال کے طور پر سخت ہوئے ہیں تو اکثر لوگوں کی یہ باتیں ہمیں ملی ہیں کہ جی سب سے پہلے ہمارے وظیفے بند کر دیے گئے کہ یہ مولوی صاحب کا وظیفہ بند کرو، مسجد کے خادم کا وظیفہ بند کرو، یہ تو کھاتے رہتے ہیں، ان کو کون سی کمی؟ تو وظیفہ کتنا؟ 8,000 10,000 15,000، تو بہت زیادہ چلاک لگا دے گا تو 20,000۔ میرے محترم بھائیوں، علم جو ہے اس کی قدر کرو، یہ علم دین کا علم ہے، اس کے ساتھ زمین کے اندر تر و تازگی ہے۔ جب آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، علماء تو فوت ہوتے جائیں گے۔ یہ انسانوں کی گمراہی اور تاریکیوں کے اندر جانے کا ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق